السلام علیکم ناظرین، پی ٹی وی ملتان دے لائیو اسٹوڈیو تارا میزبان شاکر حسین شاکر پروگرام وساخت نال حاضر ناظرین۔ الیکشن تو پہلے جڑی گہما گہمی پروگراماں دے وچ چلدی پئی ہے، شہر چلدی پئی ہے، محلیاں دے وچ اور چائے دے جڑے چائے خانے ہن اتھاں چلدی پئی، وہ آہستہ آہستہ ختم تھی گئی ہے۔ البتہ یہ تھیندا پیا کہ گھراں دے وچ آپس وچ اختلافات اضافہ تھی گئی کہ تو ووٹ کی کو پاتے، میں تے کو اتھاں آکھے اتھاں کیوں نہیں ووٹ پاتا، میرا پسندیدہ امیدوار جیت گئے تیرا ہار گئے۔ یہ لڑائی چلدی راسی اگلے الیکشن تائیں، لیکن ایک لڑائی چلدی پئی ہے ایوان وچ، کون وزیر اعظم بندا پے، کیوں وزیر اعظم دی سیٹ مل سی اور کون گورنر ہو سی، صدر پاکستان، سپیکرز، یہ لڑائیاں ہیں اتتے والیاں دیاں۔ عوام کو کیا ملا، عوام کو کیا ملنا چاہیے ہے، انہاں دے مسائل دے اتتے کون گال کرے سی۔ اور کل دا ایک شاندار بیان جماعت اسلامی دا کہ اساں تحریک انصاف نال اتحاد کیا نہ کرے سوں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ گال کی ہے کہ جناب اساں اپوزیشن باندھے پے ہاں، ہن دسو ول مسلم لیگ نون آلیو اندا کیا نتیجہ نکل سی، اور ول حکومت سازی دی وچ جوڑ توڑ دی تیزی آ گئی ہے۔ یہ ہن سارے آج دے موضوعات۔ پاکستان مسلم لیگ نواز تو انہاں دے بڑے ہی جوشیلے اور مخلص رہنما رانا عابد موجود ہیں، تک وہ جی آئیں کو آدھیں عابدہ حسین، عابدہ بخاری صاحبہ، یہ مطلب بہت زیادہ مصروف رہ گئے پاکستان پیپلز پارٹی دی رہنما دے طور تے، گیلانی فیملی دی کمپین چلندے رہ گئے، اور خاص طور تے علی موسیٰ گیلانی جو سرزگدین دے حلقے انہاں کو رہ گئے۔ یہ دوہاں حلقیاں دے وچوں وننگ ووٹ گھن کے موجود ہیں، آج کھلدے بھی پہن اور خوش بھی ہیں۔ جی عابدہ تاکو خوش آمدید آدھیں۔ تیجے مہمان سارے نامور صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، یہ خطے دی سیاست دے بڑی گہری نظر ہوندی ہے۔ سہی آصف بلوچ ہو رہا تاکو اساں جی آئیں کیوں آدھیں۔ رانا عابد صاحب ایک کوڑا کوڑا سوال کر گھننا اگر اجازت ہوئے، مٹھے سوال تساں پوری الیکشن کمپین وچ کیتے ہیں۔ یہ دساؤ کہ این الیکشن دے وچ جڑا تازہ تازہ تھے جن دی ایجنٹ مہندی نہیں اتری، یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ملتان شہر ایک سیٹ دے علاوہ کچھ نہیں ملیا، اور جڑی این اے دی سیٹاں ہیں بڑی مارجن دے نال شکست ہے، کیا فرمیندے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاکر بھائی۔ بات یہ ہے جی، میں جو سمجھتا ہوں بھی ایز اے ورکر جو ہے نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سیٹس کے اندر جو سیٹس کی تقسیم ہے نا، وہ تھوڑی سی ہمارے سے ظاہر ہے مطلب ہے کہ ورکر سمجھدا پہ لیڈر نہیں سمجھ سکتے۔ نہیں، دیکھیں لیڈر کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، لیڈر نے تو ظاہر ہے بڑا کچھ سوچنا ہوتا ہے، انہوں نے کسی حساب سے، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید سیٹس کا کوئی تقسیم کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی، یا پھر تھوڑا سا اس میں مین جو ہے نا وہ جو لوٹا پروگرام چلا ہے نا، وہ میرا خیال اثر کر گیا، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا یہ کیا تساں نہیں سمجھتے کہ تہاڈی جڑی الیکشن کمپین ہے بہت کمزور ہے، اور الیکشن کمپین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جڑا مہینہ ڈیڑھ مہینہ، بلکہ جڑے پچھلے 5 سال گزرے ان دے وچ نون لیگ دا جڑا رابطہ ہے عوام دے نال بہت گھٹ رہ گئے، وہ بھی نتیجہ نکلے نا؟ نہیں سر، وہ ہے، لیکن مجھے جو محسوس ہو رہا ہے نا سر، وہ یہی لوٹا والا پروگرام، اور پلس جو ہے نا جو ریئیکٹ آیا نا یہ تقسیم کا تھوڑا سا پرابلم ہے، جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے نا یہ تو اپنی گال تے قائم راسو سر۔ بالکل راسو۔ عابدہ بخاری صاحبہ کیا دیو کہ گیلانی فیملی پہلی دفعہ 4 نشستاں تے کھڑی تھی این دفعہ، اور چاروں دی چاروں نشستاں دے وچ مطلب جیت انہوں دا مقدر تھی گئی، اپس اینڈ ڈاؤن نتائج چلتے رہ گئے، ول گنتیاں، ول فارم 45، فارم 47، اور آخرکار ہوں نوٹیفیکیشن تھی ونا لائیے تھی گیا اسی الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کر چھوڑے گیلانی فیملی دا آلموسٹ اجنوں کہیں دا راہ تھے نہیں راندہ تو کہنے کوئی نہیں والے پچھوں وہی تاکو امید ہے کہ جنہ علاقے دے وچ تساں کام کرندے پے آوے تے ایک ویو ہے پی ٹی آئی دی، وہ ویو دے وچ تساں سیٹاں کڈ ویسو؟ نہیں، کیونکہ مقابلہ تو ہے ہر پاسے، تے اساں کوشش کیتی ہے ون کرن دی، تو الحمدللہ اندر کامیابی رہے ہیں، لیکن ظاہری گال ہے ایک ویو ہائی پی ٹی آئی دی، لیکن ان ویو دے وچ بھی الحمدللہ اللہ پاک نے سب سرخرے کیتے۔ اچھا، ہاں، کامیابیاں گیلانی صاحب دے حلقے دے وچ مارجن بہت گھٹ ہے، حالانکہ انہوں دا کام بہت زیادہ ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، یہ کیا وجہ بنی؟ آئی ڈونٹ نو، بٹ اساں جڑے میں الیکشن کمپین کیونکہ لیڈیز والی سارے الیکشن کمپین ایز اے سٹی پریزیڈنٹ میرے کولوں آئی، تے اساں جڑی آبزرویشن آئی میں کو اندے نال بہت زیادہ امید آئی کہ ووٹ جڑا، کیونکہ اساں ڈور ٹو ڈور کمپین جڑی ساری لیڈیز کمپین آئی، اساں عوامی رابطے وچ رہ گئے، پہلے بھی رہ گیا، کیونکہ تو کو پتہ اسی کہ گیلانی ہاؤس ہر ویلے کھلا رہندے عوامی رابطیاں واسطے، کماں واسطے،
کوئی صرف یہ نہیں کہ صرف جڑے گیلانی صاحب ایز اے پرائم منسٹر آنا تو ویلے انہوں نے کام کیتا، ان دے بعد اج تک گیلانی ہاؤس کا نہیں بند نہیں تھیا. ہن تو ماشاءاللہ بلاول ہاؤس بھی ہے. کیا دیتے پے گیلانی صاحب کو کیڑی سیٹ ملتی پئی؟ حالی سنتے تو میں پیا کہ سینٹ دے چیئرمین دی یا اسپیکر دوویں چ کوئی کتھائی ایڈجسٹمنٹ تھی سی. اچھا جی آصف بلوچ صاحب تساں سارے دوویں مہماناں دی گفتگو سنی ہے، کیا دیکھتے ہو کہ جڑا منظرنامہ ساؤتھ پنجاب وچ رہ گئے یہ بالکل تجزیات دے مطابق آئی یا بالکل نویں نتائج آئیں؟ شکریہ سر. ملتان کی حد تک اگر بات کی جائے تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا. کم از کم جو بات کی جا رہی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کی سیٹ کی، موسیٰ گیلانی کی سیٹ کی، علی حیدر گیلانی کی سیٹ کی، یہ اوپیس تھی. ان کا پتہ تھا کہ کیونکہ ہم گراؤنڈ میں موجود تھے، رپورٹنگ کر رہے تھے، ان کی الیکشن کمپین بھی دیکھ رہے تھے. اور سب سے بڑی بات جو آپ نے پوچھی بھی کمپین کے حوالے سے، جو ان کی بڑی لیڈرشپ تھی، جو اعلیٰ لیڈرشپ تھی، وہ ہمیں سنجیدہ نہیں دکھائی دی ملتان کو لے کے. کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کھانے وال تک تو آ سکتی ہیں، آگے 45 کلومیٹر دور ملتان نہیں آ سکتی ایک جلسہ کرنے کے لیے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری ملتان آتے ہیں، ایک بڑا کامیاب جلسہ کرتے ہیں. اور ملتان میں کیا خیال ہے کہ جلسیاں دے نال رائے عامہ تبدیل تھی سکتی؟ نہیں، بہت بڑا فرق پڑتا ہے سر. آپ کی جب لیڈرشپ آتی ہے، لوگوں کو ایک اعتماد ہوتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ٹاپ لیڈرشپ آئی ہے تو شاید ان کے جو مسائل ہیں اس کا حل بھی ممکن ہو سکتا ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں، یوسف رضا گیلانی صاحب آپ خود بھی جانتے ہوں گے، میڈم بخاری صاحبہ بھی جانتی ہیں کہ ان کی طبیعت بھی ناساز رہی ہے اس پوری الیکشن کمپین میں، لیکن وہ ڈور ٹو ڈور گئے ہیں. انہوں نے الیکشن ڈے کو میری ملاقات تھی، یہ انہوں نے گلا بند ہے اور شدید مطلب طبیعت ڈاکٹرز نے بولنے سے منع کیا ہوا تھا. جی، ایون کہ الیکشن کے اگلے دن بھی وہ ایک ہاسپٹل میں موجود تھے اور ہم اس پریس کانفرنس میں گئے ہوئے تھے تو وہ اپنے ایکس ریز کے لیے گئے ہوئے تھے. تو اتنی کمٹمنٹ تھی اس عمر میں بھی. تو کہیں نہ کہیں کمپین میں نون لیگ اور ایک اور رانا صاحب نے بڑی اچھی نشاندہی کی کہ صرف اگر دیکھا جائے 6 قومی اسمبلی کے حلقوں کے اوپر 2 ایسے کینڈیڈیٹ تھے جو کہ نون لیگ کے ساتھ چلتے آ رہے تھے، ایک جاوید علی شاہ صاحب اور ایک جو ہیں عبدالغفار ڈوگر صاحب. باقی تو احمد حسین دیر صاحب بھی آپ کو پتہ ہے ایک جماعت سے انہیں 2013 میں کنٹیسٹ کیا، وہ آئے. جہانگیر ترین صاحب پہلی دفعہ ملتان میں. اگر رانا عابد صاحب اجازت دیون ایک سوال میں کرنا چاہتا کیوں نہیں؟ لوٹا کریسی تساں آف دی ریکارڈ بھی جو ویلے پروگرام جو شروع نہ تھیا ہے ول تساں آن دی ریکارڈ سر آن دی ریکارڈ دیکھیں بات یہ ہے میں تو واقعی تساں اپنی گال تے قائم راسو، اگر تساں اپنی گال تے قائم ہو تو ول رانا قاسم نون کی میں سیٹ کٹ گیا. سر میں لوٹا کریسی دیکھیں میری بات سنیں، جو رانا قاسم نون کا معاملہ ہے نا سر، ادھر جو ان کا دوسرا کو کینڈیڈیٹ ہے نا وہ میرے خیال ویک تھا، کو کمزور تھا، مجھے نہیں پتا وہاں پہ، کیونکہ میں دیوان فیملی کمزور کینڈیڈیٹ کوئی نہیں اتھاں دے قاسم لنگا بڑا شاندار گروپ آئی. قاسم لنگا تھا سر وہاں پہ، دوسرا ہمارا مہدی عباس لنگا صاحب تھے، وہ بھی ہمارے نون لیگ کے وہ بھی ہار گئے. انہوں نے بھی تقریباً 48,000 جو ہے نا ووٹ لیا انہوں نے. ہر جگہ پہ جو ہے نا موسٹلی جو ہے نا سارے حلقوں کی بات نہیں ہے، ابھی وہ بتایا آصف صاحب نے، سارے حلقوں کی بات نہیں ہے، لیکن چلی ہے کہ یہ لوٹا کریسی ضرور جو ہے نا افیکٹ ہوا ہے. اور ہم نے اس کو لوز اسی وجہ سے کیا ہے کہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے نا اس میں کوئی پرابلم آیا. پاکستان مسلم لیگ نواز سے تھوڑا تعلق ہے سر. ہون تک جڑے کوششاں تھیندے پین، خبراں آندے پین، پلاننگ تھیندی پئی، یہ جوڑ توڑ سارے معاملات وفاق اور پنجاب تارے کو آندا پے. جی الحمدللہ. اور IMF بھی تیار بیٹھے چھرے گھن کے. اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ نگران حکومت نے 300 روپیہ گیس دے بل دے وچ یک مشت اضافہ کر چھوڑے. بجلی دے نرخاں دے وچ بھی اضافہ تھی گئی. ادوں تورا پرائم منسٹر حلف چیسی ادوں عوام کو کیا کیا تحائف دیسو مہنگائی دی طرفوں کوئی پلاننگ کیتی ہے؟ سر گل یہ ہے جو IMF کا پروگرام ہے وہ پہلے کی شرائط جو طے ہوئی ہوئی ہیں یہ اسی وجہ سے یہ جو نگران گورنمنٹ ہے یہ وہ بڑھانے جا رہی ہے گیس کے نرخ جو ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ بنے گی، گورنمنٹ بننے کے بعد ہمارے پاس کافی پلانز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس کو استعمال بھی کریں گے اور صحیح طریقے سے جو ہے نا ملک کو اچھے کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں. وہ جو PTI کا دور گزرا ہے نا 3-3.5 سال والا، وہ بڑا خطرناک دور تھا. اس کے اندر 16 مہینے ایسا کتوں ریکارڈ دے سر وہ 16 مہینے میں نے پچھلے پروگرام پہ بھی یہ بتایا تھا آپ کو کہ آپ نے نہیں نکالنے اس کو 16 مہینے کو. ہاں نہیں، وہ شامل کرنے ہیں. شامل اس لیے کرنے ہیں کہ ہم وہ اکیلے نہیں تھے اس میں بھی، ہم بھی تمام اپنی پارٹیز کو لے کے ساتھ چل رہے تھے.
ان کے پلانز چل رہے تھے. اکیلے تو اب بھی نہیں ہے. نہیں اکیلے تو اکیلے تو پیپلز پارٹی بھی نال ہے نا جی. پیپلز پارٹی ہے لیکن اب پیپلز پارٹی ہمارے سے جو ہے نا صرف اب اس بات پہ آگے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا کوئی آئینی عہدے دے دیں تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن عرفان صدیقی دا بیان آئے کہ یہ ممکن کوئی نہیں کہ ایسا تمام آئینی اور اہم عہدے پاکستان پیپلز پارٹی کو لے چھوڑوں, یہ ممکن کوئی نہیں سر. نہیں وہ دیں گے, نہیں دیں گے, مجھے پتہ ہے. اچھا یہ جو بات چل رہی ہے حکومت بنا کے دکھا چھوڑیں. نہیں حکومت تو ظاہرہ آپ نے ساتھ دینا ہی دینا, آپ اس کے علاوہ کہیں جا نہیں سکتے. پروگرام میں بیٹھے بلیک میلنگ سٹارٹ کر چھوڑیے, ارجن سے حلف نہیں چاہتا, ارجن بائیفیکیشن نہیں تھی, ارجن صاف بندی شاکر نہیں صاحب تھی. یہ حکومت بنے گی اور یہ ساتھ بھی دیں گے. اچھا ہاں یہ بالکل دیں گے ساتھ. اب ظاہری بات ہے یہ ہمارے بغیر یہ بھی کچھ نہیں ہے ہمارے بغیر. اب ہم ملک کو اگر کسی ہم بحران ہٹ میں نہیں جائیں ڈال تو سکتے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم ملک کو کسی بحران میں نہیں ڈال سکتے. اب ہم کیا کریں, اب ہم کیا کریں, بند میں لے جائیں, پیپلز پارٹی نے ہم دوبارہ الیکشنز میں لے جائیں, دوبارہ الیکشنز میں. پیپلز پارٹی نے تو کبھی ایسا کیا نہیں. پیپلز پارٹی جو ہے نا نون لیگ کے علاوہ وہ پیپلز پارٹی بھی کچھ نہیں ہے. زیادہ بہتر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز دی بی ٹیم ہے. یہ آپ نے چاہتے ہیں کب پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ سے سب کو پوچھتا پہ بی ٹیم سمجھ لیں چھوڑ کے. ہاں جی میڈم, پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اور پاکستان نہیں جمہوری جماعت دی گال نہیں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اس بار بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہی کرنے جا رہی ہے. مطلب آپ کو یاد ہوگا دھرنوں میں ہم نے آپ کو بچایا تھا, ہم نے یہ جو پچھلی حکومت گزری ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی اور دوبارہ ملک کو ہم گرے لسٹ نکال کے زرداری صاحب معیشت کو ہر طریقے سے ابھی تو معاملات ہوئے بھی نہیں تھے, ابھی سیٹیں آ رہی تھیں تو زرداری صاحب پہنچ گئے تھے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم وزیر اعظم بنیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. باتیں تو بہت کی تھی. اچھا میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب سے آخر کا مطلب یہ ہے کہ اگر شہباز شریف وزیر اعظم بن دیتے ایسا وزیر اعظم بن سوں کیونکہ پچھلا تجربہ ہے بالکل. اچھا جی آصف صاحب یہ دساؤ کہ یہ حکومت سازی مراحل شروع تھی گئے جوڑ توڑ پورے عروج دے چھے اور پی ٹی آئی دے آزاد اراکین جڑے ہیں وہ آہستہ آہستہ توقع دے مطابق میں تو یہ آکساں توقع دے مطابق حکومت سازی دے وچ اپنا حصہ بقدر جسہ بنے دے پین تو کوئی امید ہے کہ یہ ایویں سارا کچھ تھی سی؟ یہ امید تو تھی. اچھا اور میرے خیال میں ہم سے زیادہ امید ان کے گور صاحب کو تھی جو ان کے چیئرمین ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم صوبے کے اندر کے پی کے اندر جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا, لیکن وہاں پر جماعت اسلامی جو ہے بیک سٹیپ کر گئی. اب مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جو ہے ان کی کمٹمنٹ ہے وفاق کے اندر, تو وہاں پر بھی ابھی تک معاملات کیونکہ باتیں چل رہی ہیں آئینی طور پہ کہ جو وومن کوٹا ہوتا ہے یا اسپیشل کوٹا ہوتا ہے اس کے لیے اپلائی نہیں کیا ہوا تھا مجلس وحدت المسلمین نے. تو اگر وہ دیکھا جائے تو ان کی حساب سے 19 کے قریب سیٹیں ملتی ہیں, لیکن انہوں نے کیونکہ پہلے اپلائی نہیں کیا ہوا تو اس میں آئینی شک دیکھنی پڑے گی. وحدت المسلمین نے آکھے کہ اساں ای مسئلے جو ہوتے کورٹ نہ رجوع کرے سوں, کیا پتہ کورٹ انہوں کو ہاں وہ دیکھیں. وہ دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک جو ایک تشویش ہے وہ چھوٹا جا ایک سوال میرے کو آندا پہ ذہن وچ کہ کیا آئینی طور دے اوتے او دوبارہ مطلب لسٹ دے سکتے ہیں نمبر 1, اور جڑے والے انہوں کو پتہ ہو سی کہ سارے کو 19 نشستاں ہیں تے ول 19 نشستاں دے اوتے او ودن پارٹی بارگیننگ بھی تے کر سکتے ہیں کہ ہوں تے سارے کو پکیاں سیٹاں ہیں. 104 آئین کی جو شک ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے الیکشن سے پہلے اپنی لسٹ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے, اور اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ زیادہ دے دیں لسٹ. ٹھیک ہے, ہاں آپ زیادہ دے دیں تاکہ اگر آپ کی بنتی ہے تو اس میں سے جوڑ توڑ کر کے آپ جو ہے نا اپنا ایڈجسٹمنٹ کر لیں. ہاں وہ ایڈجسٹمنٹ اپنی کر لیں. ہاں اگر کوئی خدا نہ خاصہ فوت ہو جاتا ہے تو اکارڈنگ ٹو دا لا آئین آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, اس کو جو ریپلیس کر سکتے ہیں. لیکن فک میں کوئی ایسی نہیں ہے. یہ حساب دے وچ مسلم لیگ نواز جڑی لسٹ ہے وہ شاندار رہ گئی اور کامیاب تھی ان ساریاں. دیکھیں نا ان کی ایک وہ بڑی وفاق کی جماعت ہے اور چاروں صوبوں کی جماعت ہے, پیپلز پارٹی بھی, ایون ایک اور جماعت بھی, لیکن اب کیونکہ وہ ان کا جو ہے وہ نشان نہیں تھا اور وہ انٹرا پارٹی کا مسئلہ ہو گیا تو ان کے لیے جو ہے مسائل ہو گئے. تو اب مجلس وحدت المسلمین کو شاید ایک سیٹ کی بھی وہ نہیں تھی کہ ہم جیت جائیں گے,
تو وہ کیونکہ انہوں نے پہلے لسٹ پرووائڈ نہیں کی ہوگی تو یہ ایک آئینی چیز ہے جس کے اوپر تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ ضرور دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر ہمیں آگے جا کے کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے. آئین جڑا ہے وہ آئین واضح ہے کہ آپ کو لسٹ پہلے پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. آخر دا مطلب ہے کہ اگر وحدت المسلمین کورٹ بھی ویندی ہے تو اتھوں نہ شک ہی نہیں ہے جی. آئین کی 104 کی جو شک ہے اس میں جو ہے آپ کو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ آپ کو پہلے پرووائڈ کرنی ہے, بعد میں لکھا ہوا ہے کہ تسلیم نہیں. رانا عابد صاحب یہ دل چ خیال نہیں آتا کہ جی خواتین ورکر کو اوبلائج کیتا ویندے یہ جڑے مرد ہیں انہاں دے کتے بھی کوئی مخصوص نشستاں ہونی چاہیے جڑے تواڈے ورگے کارکن ہن وہ اوبلائج تھی ونجن وہ بھی اسمبلیاں دا حصہ بنن کیونکہ اتنے تے کارکن دی کوئی داد نہیں گلدی. بالکل ٹھیک بات ہے. میرے حساب سے نہیں مخصوص نشست سے نا مزہ نہیں آتا. دیکھیں بات یہ ہے مرد ہو اور وہ مقابلہ کر کے آنا چاہیے. اچھا عورت کا ہے ٹھیک ہے مخصوص نشست میں اس میں جانا چاہیے لیکن ورکرز کو جو ہے نا اوبلائج کرنا چاہیے. میں تمام جماعتوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ورکر ہوتے ہیں اصل یہی پارٹی جان یہی ہوتے ہیں, کام کرنے والے بھی یہی ہوتے ہیں, کام بھی انہوں نے کرنا پوچھ لیتے ہیں کہ اگر ورکر کی بات ہے تو ابھی بھی سارے پارٹی کے جو عہدے ہیں وہ تو پھر خاندان میں رکھے جا رہے ہیں نا. تو ابھی دیکھیں نا وہ وزارت اعلیٰ کا پھر جو ہے وہ مریم نواز نہیں, مریم نواز کا وزارت اعلیٰ کا جو اعلان ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں پارٹی میں اور کوئی اتنے قابل نہیں ہے. حمزہ مریم نواز نے دیکھیں مریم نواز کا اس لیے حق بنتا ہے, مریم نواز نے بڑی ورکنگ کی ہے. میاں صاحب چلے گئے تھے اس کے بعد مریم نواز نے پارٹی کو زندہ رکھا ہے اور ان کا حق بنتا ہے. اچھا جی پارٹی کو زندہ رکھا مریم نواز نے اور موجودہ الیکشن دے وچ بہت وڈے وڈے امیدوار جڑے ہیں وہ سیاست تو بہر تھی گئے بلکہ انہوں نے اعلان کر چھوڑے کہ اساں سیاست کیا نہ کرے سوں. جہانگیر ترین, سراج الحق اور اگر اجازت جو ہوتے اگر میں نواز شریف صاحب دا نام ہی گھنا کہ وہ پی ایم بنن کے آئے ہن ٹھیک ہے, اور الیکشن تو ایک دہاڑے دو دہاڑے پہلے تمام اخبارات دے بہت وڈے وڈے اشتہارات ہیں کہ چنو نواز شریف کو اپنا وزیر اعظم, نواز کو نواز نہیں. وہ اخبار وہ ایسا نہیں تھا, اشتہار ہے نواز کو نواز دو. مطلب ہے کہ ہون سیاسی منظر نامے دے وچ نواز شریف دا کردار کیا دے دے پھر سر. نواز شریف انشاءاللہ تعالی بیٹھ کے اسمبلی میں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی, وہ ساتھ ہوں گے اور پالیسی ظاہر ہے انہی کی چلے گی. شہباز شریف صاحب اگر آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میاں صاحب اگر الیکشن وہ وزیر اعظم کے لیے نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی شہباز شریف میاں صاحب پورا ساتھ دیں گے. اچھا لیکن اور پارٹی کو اسی طریقے سے چلائیں گے کہ کیا یہ اچھا نہ ہے کہ این دفعہ پنجاب دے وچ کوئی کارکن ایم پی اے کو ٹکٹ مل ویندا اور شاید اچھا پیغام ویندا اگلے 5 سال کیتے توارے کیتے شاید کوئی بہتری آ ونجے. سر جی بہتر یہ ہے کہ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کو اگر نامینیٹ کیا ہے اس کے لیے سی ایم کے لیے, سی ایم پنجاب کے لیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. گورنمنٹ اگر وفاق میں ہماری ہوگی تو ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے چلے گی. وہ بات ٹھیک ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی جو ہے نا یہ ان کا پیئر چلے گا وفاق میں بھی اور پنجاب کے اندر. اگر ایک فیملی دی بجائے اگر جڑا ہاؤس دے وچوں کوئی اون دے علاوہ یہ جی میں ایک مثال ہے اگرچہ وہ مثال اچھی تو نہیں رہ گئی, 2 مثال ہیں. غلام حیدر وائن کارکن ہائی پاکستان مسلم لیگ نواز نے ماضی دے وچ انہاں کو وزیر اعلیٰ بنایا. اون دے بعد وال عثمان بزدار یہ دوویں ٹینیور بڑے بھیڑے رہ گئے پنجاب کیتے اور کوئی اچھے اثرات مرتب نہیں تھے. لیکن اگر کوئی دیکھ بھال کے ٹھوک بجا کے پڑھے لکھیا سینسیبل ایم پی اے دا انتخاب کیتا ونجے کیا خیال ہے بہتر حکمران نہیں تھی سکتا ہو؟ ہاں جی بالکل کارکناں کو اگے آمنا چاہیے تے کارکن کو بہت اچھے بھی پین جنہیں تو بھروسہ بھی کر سکتے ہو جڑے تھوڑے پارٹی نال ریلیٹڈ ہوئے. جی پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ تو سندھ ڈٹھا ہو سی پہلے مراد علی شاہ صاحب وہ بھی مطلب خاندانی کو اندر کو پہلے قائم علی شاہ صاحب ہون بھی جڑے نا آندے پین انہیں ناصر شاہ صاحب دا نا تے ایویں مطلب پارٹی کارکناں کو اوبلائج کرنا چاہیے ہمیشہ. اگو جی میں وزیر اعظم بنا دیتا گیا یوسف رضا گیلانی صاحب کو, شاہد خاقان عباسی کو, شاہد خاقان عباسی ہاں وہ تو انہوں نے جڑے نواز شریف صاحب لتے تھے 1 سال واسطے انہوں نے بنایا ہے نا بنایا تھا ہاں لیکن وہ اپنی جگہ تے انہوں کو بنا دیتا کہ 1 سال واسطے, لیکن وزیر اعظم گیلانی صاحب کو تو پتہ ہے پرماننٹ بنایا گیا ہے. تو ایویں اندے بعد بھی 1 سال واسطے راجہ پرویز اشرف صاحب کو بنا دیتا گیا. تے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے ورکراں کو اپنے کارکناں کو اپنے عہدیداروں کو اوبلائج کرنے تے کرنا بھی چاہیے. جڑے لوگ تو نال سنسیئر کھڑے ہوئے
اگر انہوں کو موقع دے دیتا ونے تو جی میں تواڈی والی گال کہ تواڈے ہی کارکنن تواڈی ہی پالیسیز تے چل سن جویں تساں آکھو میں انہاں تے اعتماد تے کرو. ہاں بالکل اعتماد کرنا چاہیے لیکن آصف بلوچ صاحب مولانا فضل الرحمان بڑے پرانے اتحادی نون لیگ دے پی ڈی ایم بناون والے پی ڈی ایم کو چلاون والے عمران خان دے خلاف سب تو پہلے کلمہ حق بلند کرنے والے اور ول سب تو زیادہ تنقید دا نشانہ بھی انہوں کو بنایا گیا اور انہوں نے مختلف نام رکھے گئے الیکشن کمپینے. آخرکار انہوں نے بھی آکھے جی کہ میں اپوزیشن باساں اور حکومت دے خلاف تحریک چلے ساں. الیکشن نتائج دے خلاف بھی وہ احتجاج کرن دا پلان کرندے پن. یہ مولانا قبلہ کو کیا تھی گئے؟ مولانا ناراض ہے. ناراض ہیں؟ ناراض ہے. اچھا. مولانا کا ایک دو جو کمٹمنٹ تھی شاید وہ نواز شریف صاحب سے تھی وہ شاید پوری نہیں ہوئی. اب یہ آف دی ریکارڈ ہیں, مولانا صاحب اس چیز کی تصدیق کریں گے. اب چیز یہ ہے کہ کل انہوں نے بڑی سخت جو ہے نا وہ زبان استعمال کی ہے اور انہوں نے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو نیا لاڈلا تک قرار دے دیا. اچھا. ہاں تو آپ دیکھیں کہ معاملات کس طرف گئے ہیں اور ان سے جب بات کی ہے کہ کیا جب چودھری شجاع صاحب کے گھر پہ جو ہے آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب گئے تھے تو آپ کو بھی کوئی انویٹیشن دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کیٹیگوریکلی اس چیز کو ڈینائی کیا کہ مجھے کوئی انویٹیشن نہیں دیا گیا تھا. تو جیسے آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کی تخلیق کرنے والے وہ چیئرمین تھے پی ڈی ایم کے اور تب بھی ان سے کچھ وعدے وعید کیے گئے تھے اور اس دفعہ شاید تھوڑے سے دل برداشتہ بھی ہیں کہ اپنی آبائی جو سیٹ تھی ان کے جو بیٹے اسد تھے وہ پھر ہار گئے. تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ان کے ایک اور چھوٹے صاحبزادے اچھا نہیں سمجھ دے کہ اگر یہ بڑے سیاستدان یا پارٹی دے جڑے ہیڈز اپنی اپنی جماعتاں دے وچ رہن دے باوجود الیکشن لوز کر گئے انہاں کو اپنی پالیسیاں دے اوتے نظر ثانی کرنی چاہیے. نہیں بہت ضروری ہے. اب آپ یہ دیکھیں یہ 22 سیٹ ہے ان کی ڈی آئی خان کی. محمود خان صاحب جو ان کے والد صاحب تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انہوں نے وہاں سے شکست دی تھی, مفتی محمود صاحب نے. تو انہوں نے جو ہے اتنی بڑی شخصیت کو وہاں پر وہ ان کی 22 سیٹ وہ سمجھی جاتی تھی کہ ان کی سیٹ یہ پکی ہے. پچھلی دفعہ وہاں سے خود ہارے, اس دفعہ ان کے بیٹے اسد جو ہیں وہ ہارے. اسجد ان کے ایک بیٹے تھے وہ بھی اس دفعہ ایک الیکشن ہار گئے. تو ٹوٹل ان کی وہ خود پشین سے جیتے جا کے. تو تھوڑے سے دل برداشتہ بھی ہیں مجھے لگ رہا ہے اور کچھ کمٹمنٹس تھیں ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ بیفور دی الیکشنز وہ بھی شاید پوری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے کل بڑا دل برداشتہ ہوئے اور انہوں نے کیٹیگوریکلی آ کے کہا کہ وہ حکومت میں جو ہے وہ نہیں. ویسے مولانا صاحب دا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ عام طور تے مسلم لیگ نواز دے نال کھڑے ہوندے تو کیا خیال ہے کہ کوئی ملاقات دے وچ راضی نامہ تھی سکتی؟ نہیں, ان سے جب پوچھا گیا کہ کوئی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے آپ کی نواز شریف کے ساتھ یا انہوں نے آپ کو کوئی انویٹیشن دیا تو انہوں نے فی الحال تو ڈینائی کی ہے اور انہوں نے کہا گھر کے بندے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آؤ جی ایک گھر گواہی آگے میں جڑی گال آگا پہ ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب منا لیں گے. اچھا جی رانا عابد صاحب وہ ہمارے ساتھ ہی چلیں گے. اے عادل پینجی صاحب کو مولانا فضل الرحمان تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں, جماعت اسلامی تو مسئلہ کوئی نہیں, پی ایس پارٹی تو مسئلہ کوئی نہیں. تب کوئی مسئلہ جڑا ہے پیپلز پارٹی والے اپنے بچے ہیں پنجاب میں وہ تے آتا میں بچے ہیں سر. میرا جملہ مکمل میرا جملہ مکمل تھی منڈیو. پی ایس پارٹی نا مسئلہ کوئی نہیں, مطلب ہے مولانا صاحب نا مسئلہ کوئی نہیں, جہانگیر ترین نا مسئلہ کوئی نہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کو پاکستان مسلم لیگ نواز نال مسئلہ ہے. یہ صحیح کہا آپ نے. شاکر صاحب بات یہ ہے یہ جو جماعتیں ساری جتنی بھی یہ شور کر رہی ہیں جو یہ سارا ان سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. انشاءاللہ ہم تحریک انصاف والے پاس ہی آندا پیا ابھی آتے ہیں نا, اس طرف بھی آتے ہیں. پہلے تو اپنی پارٹی پہلے بات سنیں. بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پارٹیاں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے ساتھ چلیں گی اور گورنمنٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورے 5 سال کرے گی. اچھا انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ خوشحالی بھی آئے گی. رانا صاحب گزارش یہ ہے کہ جی 5 سال والی گال ہے وہ تو میں حکومت انڈوز کرے سکیں لازمی چلنی چاہیے. ان کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کا جڑا نظام ہے نا وہ لازمی 5 سال چلنا چاہیے. لیکن بالکل ان دے بارے مطلب میں کوئی یقین کوئی نہیں کہ تاری حکومت 5 سال راسی یا نہ راسی, 2 سال بعد 3 سال بعد تبدیلی آ گئی. اسا کو نہیں پتہ بھی اراکین اسمبلی نہیں سر. انشاءاللہ تعالیٰ شاکر بھائی بات یہ ہے کہ یہ بالکل گورنمنٹ پورا 5 سال کرے گی. اچھا. اور گج وج کے اور سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. وہ دیکھیں یہ دیکھیں باقی پلاننگ تو بہت ساری ہوتی ہیں. اچھا جی وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ودن مسلم لیگ نواز یہ تو ایک بہت وڈا موضوع ہے. ان دے اوتے اساں میرے خیال 3-4 دیہاڑے بھی بیٹھے رہوں تو شاید حل نہ نکل سی. آپ دا بخاری صاحبہ کیا سمجھ دیو کہ این الیکشن دے وچ جتنا ووٹ اور جتنے آزاد امیدوار جیتن تو ظاہری فیلڈ چھاوے ایک عرصے تو سیاست چھو تے تواڈے جڑے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری الیکشن کمپینے بار بار ایک گال آدھے رہ گئے اقتدار میں آنے کے بعد سیاسی قیدیوں کو رہا کروں گا.
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ PTI ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਦ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। इशारा यही था। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਆਖੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਲਤ ਇਕਦਾਮ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਥਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਲ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਨਾ ਥੀ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਦੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਆਇਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਈ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਇਸ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮਨਸ਼ੂਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੇ ਤੇ ਚਲੋ, ਆਇਨੀ ਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਤੇ ਨਾ ਗਿਣ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ PTI ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਦ ਕਰ ਗਏ ਸੋ? ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਥੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PTI ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਦੇ ਪੈਨ ਕਿ PTI ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ نہیں کرنے چاہیے۔ رانا عابد صاحب بھی آدھے پن کے پیپلز پارٹی ساری اپنی جماعت ہے، مولانا فضل الرحمان آپ بڑا اچھا رویہ ہے، میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی ہے جڑی بھی جماعت وٹس ایور، لیکن ایک رویہ عمران خان دا چلدا پے وہ کئی جماعت دے نال چلن کیتے تیار کوئی نہیں، سیاست دے وچ کیا یہ رویہ درست ہے؟ بالکل غلط ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ آج ان کی پارٹی اور وہ خود بھی اس امتحان سے گزر رہے ہیں۔ بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے سیاست میں رواداری سیکھنی ہے تو میں کہتا ہوں اگر ملتان سے شروع کرے تو گیلانی خاندان سے شروع کر لیں، کہ ہم یوسف رضا گیلانی صاحب سے بڑے سخت سوالات بھی کر لیتے ہیں اباؤٹ ادر پارٹیز، لیکن وہ کبھی بھی اپنے مخالفین کو بھی اس طرح سے کھل کے جواب نہیں دیتے۔ تو رواداری کی ایک مثال، پھر اس کے بعد مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے آصف علی زرداری صاحب کو، ٹھیک ہے۔ تو ملک کی بہتری کے لیے سب نے، جب سیاسی استحکام ہوگا ملک میں تب ہی ملک میں معیشت اور معیشت جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو یہ بڑی ضروری چیز تھی۔ عمران خان نے وہ پورے جو 3.5 سال کا ٹینیور تھا اس کو بڑا وہ ظلم ہوا ہے کہ آپ کو تمام پارٹیز کو لے کے چلنا چاہیے تھا۔ آپ نے ٹھیک ہے احتساب کا نعرہ لگایا، وہ احتساب کے ادارے بنے ہوئے ہیں، لیٹ دیم ورک، آپ اپنا کام کریں۔ یہ جہاں تک بات ہے، کل ایون کہ مولانا صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا تحریک انصاف نے، کیونکہ آپ نے جو بات کی عمران خان نے ابھی تک 3 پارٹیوں کا نام لیا ہے کیٹیگوریکلی، انہوں نے نون لیگ، MQM اور پیپلز پارٹی، کہ ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تو سوال کیا گیا تھا ان سے کہ کیا مولانا سے کہ کیا عمران خان نے آپ کا نام نہیں لیا کہ آپ کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا، تو کیا آپ اتحاد کریں گے؟ تو انہوں نے کہا مجھے PTI والوں کے جسموں سے مسئلہ نہیں ہے، ان کے دماغوں سے ہیں، تو اللہ کرے وہ دماغ ٹھیک ہو جائیں تو ہم لوگ سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو دل ہے اس کو بڑا کریں، کیونکہ ملک اس وقت متحمل نہیں ہے۔ جیسے شروع میں بخاری صاحبہ نے بولا کہ اس وقت ہم کیا آئینی بحران پیدا کر دیں، اگر ظاہری بات ہے ان کی بھی ایک معاملات ہیں کہ کسی طرف جاننا ہی تو ہیں چیزیں۔ تمہارے خیال دے وچ کیا جڑے نو منتخب اراکین ہیں PTI دے، انہوں کو نہیں چاہیے کہ اپنے جڑے بانی چیئرمین ہیں انہوں کو وانچ کے سمجھاون کہ سب کو عوام نے اتنا شاندار پنجاب اور KPK اور وفاق مینڈیٹ دیتے، ان کا سب بہترین استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں بالکل، ایک میں چیز میں ایڈ کر دوں، سمجھین دینا کہ سنتا ہی نہیں۔ اچھا ہمارے جی میڈم نے ویسے دریا کو کوز ہاں، لیکن مطلب ہے جی بس یہ ہے کہ بڑے بڑے جی ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کے حمایت یافتہ، ان میں ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں کہ جو جا کے ایسے لوگ موجود ہیں جو نون لیگ جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ رانا عابد صاحب بہتر بتا، بہت سارے لوگ ہیں جی، بہت بیک ڈور ان کے کن سے بہت سارے ہیں، وہ تو ان کا کوئی آئینی کوئی مسئلہ نہ آ جائے تو وہ تو اگر نہیں فی الحال تو کوئی آئینی مسئلہ نہیں، وہ کوئی نہیں، اصل میں ایک نا وہ ایک اور MNA صاحب ہیں ہمارے، وہ شامل ہو رہے تھے ہمارے ساتھ، بلکہ وہ وسیم قادر صاحب ہیں لاہور شامل، سے ٹھیک ہے شامل ہوئے ہیں نا، تو ان کے اگلے دن بیان آ گیا گور صاحب کا جی، وہ ہم جی ان کے خلاف جی الیکشن کمیشن میں جائیں گے جی، یہ ہمارے اس سے جیتے ہیں جی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی بندہ پارٹی جوائن کرے گا، دوسری پارٹی جوائن کرے گا، ان میں کوئی قدغن نہیں ہے، اگر کوئی وہ ایسی آزاد رکاوٹ نہیں، آزاد ہوگا تو آزاد ہوگا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ جا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اصل وہ جو بات ہے نا وہ عمران نیازی والی، دیکھیں عمران نیازی پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ، نہ بیٹھنے کی وجہ سے، مفاہمت نہ کرنے کی وجہ سے آج وہ اس نہج پہ پہنچ کے اور وہ دیکھیں جیل میں بیٹھا ہوا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب کبھی باہر نہیں آئے گا اللہ کے حکم سے، اور آئے گا تو یہاں نہیں رہے اچھا گا۔ نہیں ایک سیکنڈ ذرا یہ کبھی بھی ایسا نہیں بڑی ہوگا۔ گال میں کرنا چاہنا، اس کے بارے اگر میں تسا مفاہمت دی گال کریں دیو تو والی عمران خان کی تے بھی کرو۔ نہیں
کیسے کریں, انہوں نے جو کام کیے کس طرح کر لیں ان کو, اچھا بتائیں ان کے ساتھ. جڑے مقدمات ہیں دیکھیں وہ دہشت گرد جماعت ہے بیسیکلی. 9 مئی کا واقعہ جو ہے, لیکن عوام والی جماعت کو ووٹ بھی دیتے ہیں. نہیں ووٹ دینا, دیکھیں میری پاس ذاتی شخصیت بھی چلتی ہے, ووٹ ضروری نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ پڑ گیا, وہ ضرور انہوں نے. اچھا سیاست دے وچ کیا سمجھدے ہو عابدہ بخاری صاحبہ, کوئی حتمی گال ہوندی ہے, پوائنٹ آف نو ریٹرن بھی تو ہوندے نا کہ بندہ واپس آ ویندے, حتمی گال تو نہیں ہونی چاہیے سیاست. میں پہلے تو آخر شاکر صاحب کے ہمیشہ دروازے کھلے رکھنے چاہیے نا ہمیشہ. تو یہ زرداری صاحب نے ہمیشہ ایویں کیتے نا کہ کدی یہ نہیں آکھا کہ بات صاحب اس کے بعد بات نہیں ہوگی. یہ پولیٹیکل میں سر وہ عمران خان کی بات کروں, عمران خان کی حد تک وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے میرے زر خرید ہیں, وہ ایسی بات نہیں ہے, وہ اکیلے بندے کی بات کر رہا ہوں, اسی کا دماغ خراب ہے نا. عابدہ بخاری صاحبہ یہ بیسیکلی وہ یہ ہیں, انہوں دا فارمولا کچھ ہے تو انا فارمولا نہیں, سارے اپنی جماعت ہے, سارا اپنا فارمولا ہے. زرداری صاحب دا فارمولا ہے کہ سیاست کے لیے کبھی کسی کے ہمارے دروازے بند نہیں ہوں. نہیں عمران نیازی کے لیے دیکھیں, عمران نیازی کا ایسا ہے تو یہ تو دہشت گرد وہ تو ڈکلیئر ہو گیا ہر جگہ پہ. دیکھیں نا عمران نیازی کا, دیکھیں وہ سارا معاملہ تو اسی کا ہی ہے نا. انہوں نے پہلے کہتے رہے جی حکومت نہ چھوڑیں جی, وہی کہتا نہیں جی نہیں میں چھوڑوں گا. آصف بلوچ صاحب پاکستان کی سیاست جڑی ہے نا وہ بڑی شاندار ہے, اندے منظرنامے بڑے خوفناک ہوندے نے ایک لمحے تے, ول اگلا جڑا تصویر ہوندی اندے وچ پتہ لگدا بھی وہ خوفناک کہنا ہے, وہ دہشت گرد کہنا ہے, وہ کرپٹ کہنا ہے. مطلب اساں ڈٹھن پاکستان دی سیاسی تاریخ دے وچ پہلے مطلب وہ نا اہل تھی وندن, ول اہل تھی وندن, ول ہار وندن, ول منظرنامے تو غائب تھی وندن. یہ پاکستان دی سیاست دے وچ اساں جڑے ویلے ہن رانا عابد صاحب دی گال سنو, میڈم عابدہ دی گال سنو, اور اندے بعد تواڈے والے پاس جڑے ویلے آنے ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ جو کوئی اساں ہون آدھے پہ کہ وہ دہشت گرد ہے وہ آمن والے ڈیاں دے وچ بہرا ونجے اور آ کے اپنا کردار ادا کرے, ممکن ہے؟ بالکل ہے. ابھی رانا صاحب بیٹھے ہیں, ان سے تو بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ میاں صاحب کے اوپر کتنی بڑی 10 سال کی ان کو جیل کا سامنا. تو دہشت گرد نہیں تھے نا, نہیں, یہ تو دہشت گرد ڈکلیئر ہو وہ مطلب یاد ہے دہشت گرد نہ, لیکن کرپشن دے مقدمات, لیکن وہ ریاست سے تو نہیں لڑے نا میاں صاحب, ریاست سے ہاں ریاست نے لڑائی لیکن یہ ریاست کے ساتھ لڑے, یہ گھر کے اندر ریاست کے اندر ریاست بنا دیے. وہ تو بڑا تیارہ اغوا کا کیس 1999 میں آپ دیکھ لیں, اس کے بعد پھر وہ ڈیل کر کے جو ہے جدہ چلے گئے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اگر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آصف بھائی تارے کو, تاری پاکستان دی سیاست تارے سامنے ہے, تیارہ اغوا کیس آئی, وہ سزا تھی, بل وہ بہر چلے گئے. ان دے بعد پچھلے ٹینیور دے وچ عمران خان دے بیمار تھے, بہر چلے گئے. کوئی ایو جی رعایت جڑی ہے عمران خان کو مل سکتی؟ میرے خیال ہے وہ دینے کے لیے تو تیار بیٹھے ہیں, شاید وہ عمران خان خود نہیں لے رہے, میرا خیال ہے. میرا ایک سوال ہے کہ کیا عمران خان جڑا ہے وہ زیادہ خطرناک نہ تھی ویسے بہر ونج کے؟ دیکھیں ماضی میں اگر آپ دیکھیں خمینی صاحب کا جو انقلاب پڑھیں, وہ انہوں نے باہر بیٹھ کے کیا ہے, تو عمران خان کی جو بات ہے وہ اپنے معاملات کی وجہ سے وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب انقلاب نہیں لانا چاہتے. نہیں انقلاب تو نہیں, وہ ایک سیاسی رہنما تو ہیں, لیکن بات جیسے شاکر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ماضی میں ایسی مثالیں ہیں کہ جن کے اوپر مقدمات ہوتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو 7 سال کی سزا تھی, وہ بیل کے اوپر باہر رہیں, اس کے بعد اب ان کی سزائیں معاف بھی ہو گئیں, اور وہ اب وزیر اعلیٰ کی پہلے شاید وہ خاتون وزیر اعلیٰ آف پنجاب بننے جا رہی ہیں پاکستان کی ہسٹری میں. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ جو آج کے دہشت گرد ہیں وہ کل جو ہے کسی بڑے اعلیٰ عہدے پہ بھی ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیں گے. تو جیسے رانا عابد صاحب نے کہا کہ اب عمران خان کبھی باہر نہیں آئیں گے, تو پاکستان میں حرف آخر کچھ نہیں ہے. تو دیکھیں ان کی جماعت نے ابھی ووٹ تو بڑے لیے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ 92 سیٹس ہیں جی ان کی, اور وہ ایک صوبے میں تو باقاعدہ سویپ کیا اور حکومت بنانے جا رہے ہیں. حکومت بنانا تو یاد آیا, تحقیقات ہو رہی ہیں خیبر پختونخوا کی, وہ جو جتنے بھی الیکشن کے رزلٹ ہیں نتائج جو ہیں وہ چیلنج سارے آصف صاحب جیسے سو جڑا انہوں نے بانی چیئرمین نے پی ٹی آئی دے نے علی امین گنڈا پوری کو وزیر اعلیٰ دے کیتے نامزد کیتے, اور ان کے خلاف 9 مئی دے دہشت گردی دے مقدمات درج ہیں, پولیس کو مطلوب ہے. اور کیا این صورت دے وچ کیا ایو جے بندے دی نامزدگی کو اچھا پیغام ہے؟ لڑائی تو چلتی پئی. ایک اور بات بھی ایڈ کر لیں اس میں کہ انہیں اپنی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. بات یہی ہے کہ عمران خان نے بھی تو یہ اسی طرح لڑائی کے لیے یہ معاملہ کیا نا, نامزدگی اگر اس سے کوئی بات ہوئی ہے تو انہوں نے جان بوجھ کے جو ہے نا اس کا نام لیا ہے. ابھی علی امین گنڈا پور آئے گا, ظاہر اگر آ گیا خدا نہ خاصہ, ویسے آئے گا نہیں کیونکہ اس پر جو کیسز ہیں سنے 3-4 گروپ بن گئے پی ٹی آئی, عاطف خان صاحب کا ایک گروپ ہے, ایک بھی ہے, وہ کافی لوگ ہیں, برحال وہ نہیں آئے گا. اچھا جی, کیا کیا بانی چیئرمین کو سمجھنا چاہیے کہ گنڈا پور صاحب جو ہے نا مفاہمت دا آغاز کے پی کے تو کر دیں دے,
نہیں وہ ان کے اس فیصلے سے تو نہیں لگ رہا کہ وہ مفاہمت چاہتے ہیں. اچھا ہاں اس فیصلے سے تو لگ رہا ہے کہ شاید پیغام دیا گیا. یہ پازیٹیو بات. تسا کیا سمجھتے ہو کہ یہ وہ والا دور نہیں واپس آ گیا جڑا 88 to 90 نواز شریف دا جڑا پیپلز پارٹی دا لڑائی ہے بہت زیادہ ایگریسو ہون مطلب عمران خان نے مطلب وہ کردار نبھیندے پہ. دیکھیں وہ بڑی تلخ سیاست ہے اور ہماری ایک سیاسی جو منظرنامہ ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو لڑائیاں ہیں اور ذاتیات ہیں اور جو ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے وہ اتنی خطرناک حد تک تھی کہ اس کی کوئی جو ہے نا کیا کہیں کہ مثالیں ہی نہیں ہیں. لیکن 2006 میں پھر وہی دونوں بیٹھے اور انہوں نے اپنے آپ کو بہتر کیا اور میثاق جمہوریت جو ہے اس کے اوپر آئے. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ میثاق معیشت کی بات ہوتی ہے, میثاق جمہوریت کی بات ہوتی ہے. عمران خان کو کہیں نہ کہیں تو بریک لگانی پڑے گی نا. دیکھیں آپ کے ساتھ فالوئنگ ہے ٹھیک ہے, لیکن نون لیگ کی بھی ایک فالوئنگ ہے, میاں نواز شریف کا بھی ایک ووٹ بینک ہے, بلاول بھٹو زرداری ایک نوجوان ہے ان کا بھی ایک ووٹ بینک ہے, اور اب وہ آئے ہیں ملتان میں آلموسٹ دیکھیں جتنے ان کی ایک سے رہی ہے 7 سیٹیں. میں سمجھدا کہ ملتان ضلع دے وچ انہاں دا ووٹ بینک اچھا خاصا اضافہ ہے یہ الیکشن وچ. عمران خان کو اب یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ جو میرے مخالفین بھی ہیں تو ان کو بھی عوامی رائے حاصل ہے, ان کو بھی عوامی سپورٹ حاصل ہے, تو اس کا بھی مجھے قدر کرنی ہے, اس کو بھی میں نے عزت دینی ہے. دیکھیں جب ایک نمائندہ جاتا ہے کسی بھی حلقے کا تو وہ پورے ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے پورے حلقے کا, تو اس کے ساتھ اس کی عوام کی بھی جو ہے نا سوچ ہوتی ہے, عوام کی جو ہے سپورٹ بھی ہوتی ہے. تو عمران خان نہ صرف اس شخص کو عزت دے رہے ہوتے ہیں, اس پوری عوام کو اور ان کی جو ہے نا ان کو بھی عزت دینی پڑتی ہے, اور یہی مفاہمت ہے. اچھا میڈم نے ایک بڑی بات کی آصف زرداری کی, میں یہاں آخری ایک بات کروں گا کہ آصف زرداری صاحب مفاہمت کی ہم جہاں بات کرتے ہیں, بیوی جب شہید ہوئیں تو اس حکومت تھی کاف لیگ کی, لیکن اور آپ کو پتہ ہے کہ قاتل اعلیٰ بھی کہا گیا پرویز الہی کو, لیکن بعد میں ان کے ڈپٹی اپنا پرائم منسٹر وہ بنے. تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں وہ بتاتی ہیں کہ ظرف آپ کو ملک کی خاطر سوچنے کے لیے شاید اپنی جو پرسنل گرجز ہوتے ہیں یا پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہوتی ہے سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے. اچھا جی رانا عابد صاحب, ملک دی خاطر بہت ساری قربانیاں دیونیاں پوندن. اللہ کرے کہ جویں نون لیگ سوچیندی پئی ہے وفاق دے وچ پنجاب دے وچ حکومت والی آ ونجے, اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ وچ واضح مینڈیٹ ہے, اور میرا خیال ہے کہ بلوچستان دے وچ بھی انہوں کو سیٹاں زیادہ ہیں, اگر وہ وفاق دے وچ اتھاں حمایت کردے نون لیگ دی تے ول نون لیگ بلوچستان دے وچ بھی, اور اللہ کرے خیر و عافیت نال کے پی کے دے وچ بھی معاملات سدھے تھی ونجن, کیونکہ وہ بھی پاکستان دا حصہ ہے, اتھوں دی عوام دے مسائل بھی حل تھیونے چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے اگر ایک پارٹی کو ووٹ دیتے تو انہوں کو سزا ملنی چاہیے, وہ اتنے ہی حقدار ہیں مراعات دے سہولیات دے جتنا کہ باقی پاکستانی ہیں. رمضان آندا پہ مہنگائی دی لہر ہونے تو شروع تھی گئی ہے, کتنی مطلب پلاننگ کرے سو کہ عوام کم از کم آنے والے 6 مہینے دے وچ کم از کم انہوں دے ریٹ انکریز نہ تھی ون, بجلی گیس پیٹرولیم مصنوعات اشیاء خرد و نوش لا اینڈ آرڈر دے مسائل پاکستانی ویلے بہت زیادہ کرائسس دے وچ ہے, خزانہ خالی ہے, اور جڑے تساں وعدے وعید کیتے ہیں وہ کیویں ممکن تھی سے؟ سر انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں 6 مہینے میں سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ بہت فرق پڑے گا, مہنگائی میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کمی آئے گی, اور ہمارا جو اصل کوئی اللہ دین دا چراغ ہے تو سر نا جو ہمارے پاس نون لیگ کے رانا صاحب نون لیگ کے منشور میں 200 یونٹ فری بھی ہیں, وہ میں وہی اسی طرف آ رہا. مینیفیسٹو جو ہمارا بنا تھا منشور ہم نے جو دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ بجلی کا یونٹ کا انشاءاللہ ہے وہ 200 یونٹ والا وہ فری والا. اگر 200 یونٹ بجلی دے فری نہ ملے تو سر نون لیگ چھوڑ دے سو نہ سر نا کیوں نہ ملیں گے, مطلب میرا ایک مثال دیکھیں میری بات سے میرے قائد نے کہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ قائد جو بات کرتے ہیں انشاءاللہ وہ پوری کریں گے. اچھا عبدہ بخاری صاحب بتوارے منشور دے 300 یونٹ ہیں, ہاں جی بالکل ول اگر وہ سندھ والے کو نہ ملے تو ول نہیں ملتے سر سندھ تو وہ بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ کیونکہ مجھے میجورٹی نہیں ملی تو میں اپنے منشور پہ عمل ان کے 2 منشور دستبردار تھی, 17 وزارت کم کروں گا اور 300 یونٹ فری دوں گا, لیکن انہوں نے اب کیٹیگوریکلی کہا ہے اسی دن ہی کہہ دیا تھا انہوں نے, لیکن ہم کھڑے ہیں اس بات پہ انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اقتدار میں جو وفاق میں آئے گا اس کو پوری کرنی پڑے گی. میں یہ پوچھے کہ طارق الایو جی کیڑی پلاننگ ہے کہ عوام کو ریلیف ملے, پورے پاکستان دی عوام؟ سر جی میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے جو معاملات ہیں نا اس کو اب ہم چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ ہم بالکل اس کو شامل نہیں کریں گے اس کو. وہ جو وہ 3 ساڑھے 3 سال آئی ایم ایف والا جو معاملہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, آئی ایم ایف والا جو پچھلے معاملات ہو گئے ہیں اس کو چھوڑ دیں انشاءاللہ. نئے طریقے سے نئے جذبے نئی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ
معیشت کی جو ہے نا مضبوط کرنے کے لیے پوری پلاننگز ہم نے تیار کر لی ہیں ہماری, اور مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹیم لگی ہوئی ہے, اور اللہ کے حکم سے جب یہ آنے والے وقت میں 6 مہینے میں سال کے اندر اللہ کے حکم سے بہت بہتری جو ہے نا پاکستان کے عوام کے لیے آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پی ٹی آئی نے لطیف کھوسہ کو اپوزیشن لیڈر بناؤن دا فیصلہ کر دیتے, یہ بالکل احمقانہ فیصلہ نظر نہیں آتا پہ جڑے سینئرز لوگ ہیں, بڑے سیزنڈ لوگ ہیں اور ایک عرصے تو پارٹی دے نال ہیں, انہوں کو چھوڑ کے ایک بالکل نیو کمر دے نال یہ کریں دے پین, کیا ان دے اثرات اچھے مرتب تھی سے ان کے اپنے پارٹی میں میرے خیال میں اچھے نہیں ہوں گے. لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ہی خطے کے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ ہے کہ وہ ایک اچھی چیز ہوگی کہ ساؤتھ پنجاب سے ایک آدمی ہوگا اور وہ ایک اچھے بیرسٹر ہیں اور ایک اچھی آواز بھی ہیں, لیکن علی محمد خان صاحب کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس سیٹ کے لیے. آپ دا بخاری صاحب کیا سمجھتے ہو کہ اگر وہ اپوزیشن لیڈر آ ویندن پی ٹی آئی میں اس وجہ کھیلانے پہ بھی پی ٹی آئی کو جتنے بھی اچھے عہدے تے جڑے لوگ چاہیے ہوندن وہ چاہیے ہوندن جڑے پیپلز پارٹی تے اچھا ہاں تو سون بیرسٹر صاحب کو ڈیگ گنا ہوا, لطیف کھوسہ صاحب کو ڈیگ گنا اپوزیشن لیڈر تھے, تو میں ایک تاری ملی بھگت نہیں کیونکہ ہماری جو پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کی ٹریننگ اتنی اچھی اپنے ورکرز کے لیے, اور جو ہمارے لیڈران ہیں وہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں ایسی ٹریننگ دا کیا فائدہ اگر آپ دا بخاری کو ٹکٹ ہی نہ ملا. نہیں کوئی بات نہیں سر, شاکر اور صاحب بہت ساری چھوڑ چیزیں کیوں جاتے بہت سارے ہیں مواقع ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کو چھوڑ کیوں جاتے ہیں پھر, ہاں یہ بتائیں نا اس بات کا جواب. وہ کچھ ان کے اپنے ذاتی مفادات میں بخاری صاحب ہم تو فکر ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں تو وہ چھوڑ جاتے ہیں. لیکن تاری پارٹی کو لوگ کیوں چھوڑ کے بیندے اور پھر آنا جانا لگا رہتا ہے, یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ لوگ چھوڑ گئے ہیں یا نہیں چھوڑ گئے. سر جی تازہ ترین ملتان دا واقعہ ہے رانا محمود چھوڑ کے, تو سر کیڑا بندہ چھوڑ کے گئے. رانا محمود الحسن صاحب کو انتظار کرنا چاہیے تھا. اچھا کتنا پچھلے بھی جنور میں انتظار کیا, اسے پچھلے سینیٹر بنے ہوئے ہیں, اور کیا کریں, سینیٹر تو بن گئے تھے, ہماری پارٹی سے بنے ہوئے سینیٹر ہیں, وہ بھی آزاد ہیں, آپ نے تھوڑی بنائے تھے, موجودہ سینیٹر ہیں وہ, آپ نے تھوڑی بنائے تھے. لیکن رانا اقبال سراج صاحب کے ساتھ تو مانتے ہیں نا. نہیں رانا اقبال سراج صاحب, رانا اقبال سراج سر پارٹی چھوڑ کے ایم پی اے بن گیا, یہ بھی تو دیکھو نا. نہیں دیکھیں ان کا اپنا ورک تھا, انہوں نے بڑا کام کیا ہوا تھا وہاں پہ, اسی دور کا جو ہے جتنا بھی گورنمنٹ بنی تھی اس کے اندر رانا اقبال صاحب نے اپنا کام کیا ہوا تھا وہاں پہ, ایسی بات نہیں ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے محنت کی, اللہ تعالیٰ نے. ایک تو بڑے سیزنڈ امیدوار شجاعت تو ہن رانا اجاز نون وہی دفعہ پی ٹی آئی دیکھ بس وہ سازش کا جو ہے نا وہ آپسی شکار ہو گیا, اپنے اچھے اختلافات آپس میں تھے اس کی وجہ سے یہ آ رہے ہیں. پارٹی دی ریٹ کتنا ہائی جڑے والے آپس دے اختلافات پورے عروج چھن. پارٹی نے کوشش کی تھی لیکن وہ اس میں وہ نہیں ہو سکا, ہم نے کوشش کی تھی, بلکہ ہم گئے تھے ہم ان کو منانے کے لیے, جوید علی شاہ صاحب کے پاس بھی گئے تھے, ہم رانا اعجاز نون صاحب کے پاس بھی گئے تھے, ہماری ایک ٹیم آئی تھی, جعفر اقبال گجر صاحب اس میں تھے, وہ آئے تھے, ہم گئے تھے ان کے, بلکہ ان کی ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے ہم جو ہے نا کوشش کرتے ہیں جن کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے ان کے اختلافات تھے انہوں نے کر دیا. حکومت ظاہر ہے کہ تاری کولیشن حکومت بھلے پنجاب وچ ہوے وفاق وچ ہوے تساں کو قبول کرو یا نہ کرو, لیکن اساں یہ سمجھتے پے ہیں کہ تواڈے دستے تعاون دے بغیر انہاں دی حکومتاں نہیں بندیاں پیاں. کیا کرنا چاہیے کہ عوام کو ریلیف ملے؟ سب سے پہلے تو معیشت کو جڑا ہے نا تو کیویں گھن کے چل سو. ظاہری گل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک منجھی ہوئی جماعت ہے تے نون لیگ دی بھی ایک منجھی ہوئی جماعت ہے. دونوں پارٹیاں مل کے بامن عوام کو جتنا ریلیف مل سکتے جتنا مل سکتے, ظاہر گل ہے انہوں تے بہ کے آپس کوآرڈینیشن نال کوئی ایسے پلان بناونے چاہیے جن دے وچ خاص طور تے بجلی, سوئی گیس تے مہنگائی تے بے روزگاری, ترے چار چیزاں جڑے کنٹرول کر گئے ہوندے اپنے آپ معیشت بھی سیٹ تھی ویسی ہر شے اپنے قابو وچ آ رہی تے آئی تھنک سو کہ پیپلز پارٹی دے کول اتنے قابل ماہر لوگ موجود ہیں جڑے اگر معیشت کو بہ کے پلانز بناویں. لیکن وہ تو وزارتیں نہیں نہ لے رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں ہم وزارتیں نہیں, آپ گائیڈ تو کر سکتے ہیں نا, گائیڈ تو کر سکتے ہیں, تو گائیڈ کریں ان کو بیٹھ کے, اگر ساتھ تو دے رہے ہیں ویسے بھی, لیکن گائیڈ لائن تو دی جا سکتی ہے کہ آپ یہ چیز ایسے کر لیں. پاکستان پیپلز پارٹی دے اوتے ہمیشہ تنقید کیتی ویندی ہے کہ سندھ وچ کام کوئی نہیں کریندی ہے, ٹھیک ہے, اور بڑی شدید ان دے مخالفین تنقید کریندے. میں عبدہ بخاری کو دانش سے سوال نہیں کریندا پیا, لیکن جڑی موجودہ انتخابات ہیں ان دے وچ بڑا شاندار مینڈیٹ ملے اور بڑا مارجن ہے. ان دا مطلب ہے کہ سندھ دی عوام دا جڑا اعتماد ہے وہ اجے تک پاکستان پیپلز پارٹی نال چلدا پے, وہ کرزما محبت بھٹو خاندان دے نال, ذوالفقار علی بھٹو, ول بے نظیر بھٹو, مرتضیٰ بھٹو, شاہ نواز بھٹو, نصرت بھٹو اور ہن ول بلاول بھٹو, آصف علی زرداری. یہ مطلب کیا سمجھتے ہو کہ ان دی کیا وجوہات ہیں؟
دیکھیں میڈم نے کہا کہ وہ مطمئن ہیں لوگ، تو میرا نہیں خیال کہ مطمئن ہیں، یا مطلب ہیں تو ان کو ووٹ مل گئے ہیں. تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ سندھ کی پولیٹکس کی ڈائمنشنز کیا ہیں، وہاں پر ووٹنگ کا جو پیرامیٹر ہے وہ کیا ہے، بس وہ آپ بہتر جانتے ہیں. کیونکہ وہاں پر ابھی سیلاب آیا ہے تو ہم لوگ وہاں پر گئے ہیں اور پورا کوریج کی ہے. تقریباً 15-20 دن ہم لوگ وہاں رہے. انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے، سڑکیں نہ ہونے کے برابر ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پر اس طرح سے شاید ہمیں جو ہے لیکن نا، ان کے باوجود ون سائیڈڈ الیکشن، ہاں جی کلین سویپ کیا ہے بڑا. مجھے جہاں تک وہاں پر دکھائی دیتا ہے کہ شاید لوگوں کے پاس الٹرنیٹ نہیں ہے، یا شاید وہاں پر لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کا وہاں پر کمپٹیشن وہاں پہ ایز سچ نہیں ہے. جے ڈی اے ہے یا دیگر جو نیشنل جماعتیں ہیں، لیکن اس طرح سے مرکزی رہنما ہیں انہوں نے مطلب انکار کیتا ہے سر میں یہ بات پوچھنا چاہوں گی ایسے حساب سے کہ کیوں نہیں الٹرنیٹ؟ پورے پاکستان میں ابھی الٹرنیٹ موجود، کیا ان کے مقابلے میں کبھی دوسرے کینڈیڈیٹس نہیں آتے ہیں، ہار جاتے ہیں لوگ؟ سیٹسفائیڈ ہوں گے نا؟ میں میڈم بخاری صاحبہ سے پوچھتا ہوں، وہاں جو صحت کی سہولیات ہے، ٹھیک ہے، وہاں جو تعلیم کی سہولیات ہے، کیا وہ کیا آپ کے پنجاب سے بہتر نہیں ہے وہاں صحت کی سہولیات؟ صحت کی سہولیات وہاں سے بہتر نہیں ہے وہاں؟ میرا خیال ہے آصف صاحب، میرا خیال میڈم سے میں پوچھ لیتا ہوں، آپ ملتان میں رہتی ہیں، خیال درست بھی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری نے ہیلتھ سیکٹر دے وچ بڑا شاندار کام کیتا. جگر کا جو لیور جگر دا ہے، کڈنی دا ہے، دل دا ہے، اندرون سندھ دے وچ انہوں نے جڑے اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل. اچھا میڈم صاحبہ کہہ رہی ہیں تو میں میڈم صاحبہ سے صرف ایک سوال یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ سندھ دیہی علاقے تو جیت جاتے ہیں، کراچی سندھ کا حصہ نہیں ہے؟ 17 سیٹیں ایم کیو وہاں کیوں جیت گئی ہے؟ جو حیدرآباد ہے وہ تو سب کو پتا ہے کیسے جیت گئی ہے. نہیں تو پھر آپ 18 ان کے بندے اور 17 سیٹیں وہ جیت گئی ہیں، آپ کو نہیں پتا وہ کیسے جیت گئی ہے؟ نہیں، اب آپ پھر آپ